اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا انالیسس کریں گے۔ اس آیت کے سب سے پہلے ہم حصے بنا لیں گے۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، تو پہلے تو اس آیت کے مین 2 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دوسرا ہوگا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اب جو پہلا حصہ بنایا نا، اس کے ہم مزید حصے بنائیں گے۔ پہلا ہو جائے گا یا بنی اذهبوا، دوسرا ہو جائے گا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور تیسرا ہو جائے گا ولا تیأسوا من روح اللہ۔ یوں گویا پہلے حصے کے 3 حصے بن جائیں گے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ایک ہی حصے پر مشتمل رہے گا، اور وہ ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو اب جو ہم نے پہلا حصہ بنایا ہے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے، وہ ہے یا بنی اذهبوا۔ میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں اور ملا کر پڑھیں گے تو کچھ یوں ہوگا یا بنی یذهبوا۔ یا حرف ندا ہے، اس کے بعد بنیہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ یہ بنینا تھا، بنینا جب مضاف ہوا تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا، اس لیے کہ جمع سالم مذکر اسم جب بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس کا نون جو ہے آخر میں آنے والا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنینا تھا جسے بنی رہ گیا، اور اس کے ساتھ یا متکلم اٹیچ ہے، ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی، اور یہ بنی جو ہے یہ منصوب فارم میں ذہن میں رکھیے گا بنو کی۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اذهبوا۔ یہ فعل امر ہے، زال ہا با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے با فتح یفتح سے ذهب یذهب جانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ یوں الحمدللہ ہمارا جو پہلا حصہ تھا پہلے حصے کا، اس کے الفاظ پہ ہم بات مکمل کر چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، جو کہ حرف ہے، اس کے بعد تحسسوا جو ہے یہ فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، ہا سین، اور سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، تحسس یتحسس تحسسا۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں کوشش کر کے پتہ چلانا، اور نیچے لکھا ہے تحسس فعل امر تو سراغ لگا۔ واحد کا صیغہ انہوں نے ذکر کیا، لیکن آیت کا ریفرنس جو ہے وہ آیت نمبر 86 سورہ یوسف کا ہی دیا ہے، اور وہاں پر یہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، گویا تم سراغ لگاؤ، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ من حرف جر ہے، اور یوسف مجرور استعمال ہوا ہے، اور چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کی مجرور فارم بھی آپ صبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، اخی اخو کی مجرور فارم ہے، اور اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یوں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی بات ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے حصے کے تیسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے، لا یہ ناہیہ ہے، اس لیے کہ آگے جو فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے، اور وہ فعل مضارع ہے تیأسو۔ تیأسو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یا حمزہ اور سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، یئسا ییأسو یأسن، جس کے معنی نا امید ہونا یا مایوس ہونا کے ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد روح کا لفظ جو ہے آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، را واو اور ہا روٹ لیٹرز کے تحت خان صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے، اور روح کے معنی باد نسیم کے بھی ہوتے ہیں، اور خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ پھر زیادہ تر آرام اور آسودگی کے لیے آتا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے رحمت، تو روح اللہ، یہاں پر آپ روح لفظ کو اللہ کی طرف جو ہے وہ نسبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر معنی جو ہے وہ رحمت کے ہی ہوں گے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یہاں پر کلیئر کر لیجئے گا کہ یہ روح نہیں ہے، یہ روح ہے۔ روح جو ہے وہ سانس کے لیے خان صاحب نے الگ سے ذکر کیا ہے۔ یوں گویا
آیت نمبر 87 کا جو پہلا حصہ تھا جس کے ہم نے 3 حصے کیے تھے، ان کے تمام الفاظ پہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 87 کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انا، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اس کے ساتھ ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر واحد مذکر غائب کی، جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ لا یہ حرف نفی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں وہ نارمل یعنی مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تو یہی اسو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ من پھر حرف جر ہے، روح اس پہ ابھی بات کر چکے ہیں، اس میں جلالہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ الا حرف استثناء ہے، یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ القوم کا لفظ جو ہے یہ اس میں جمع ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ الکافرون جو ہے یہ بھی آپ مرفوع اسم دیکھ رہے ہیں جو کہ الکافر کی جمع ہے، اور الکافر کاف فا را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے کفرہ یکفرو سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ یوں گویا الحمدللہ آیت نمبر 87 کے الفاظ پر ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ تحسسو کے ضمن میں عبارت ہے تحسس من فلان تحسسا تتبع اخبارہ۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ تحسس یتحسس تحسسا باب تفعول سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے تجسس، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے تتبع اخبارہ، کہ جب کہا جائے گا تحسس فلان من فلان تو معنی ہوگا تتبع اخبارہ کہ فلاں نے فلاں کی خبروں کا تتبع کیا۔ اگر اس کے معنی کو تھوڑا سا کھولا جائے تو تحسس کا 3 حرفی مادہ ہے حس، ہا سین سین، اور تحسس اصل میں اسے کہیں گے کہ اپنے حواس خمسہ کو کام میں لاتے ہوئے کسی چیز کی تلاش اور جستجو۔ آیت کے کلمہ روح کے ضمن میں عبارت ہے الروح بالفتح الرحمہ، کہ الروح یہاں فتح را کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اس کا معنی ہے رحمت۔ اس کو بھی اگر تھوڑا سا کھولا جائے تو الروح کا اصل معنی ہے التنفس، یعنی سانس لینا، اور اراح فلان کا معنی ہوگا تنفسا، اور جیسے سانس لینے سے بندے کی اندر کی گھٹن دور ہوتی ہے تو الروح یہ کشادگی اور تنگی کے بعد آسانی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے روح اللہ کا لفظ ہے تو اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے کلمہ جملہ الا القوم الکافرون کے ضمن میں عبارت ہے ھذا استثناء مفرغ والقوم فاعل ییأس۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ الا القوم الکافرون استثناء مفرغ ہے، یعنی ایسا استثناء کہ جس کا مستثنی منہ پیچھے مذکور نہیں ہے، اور لا ییأسو عامل براہ راست القوم الکافرون مستثنی میں عمل کر رہا ہے، چنانچہ القوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ییأسو کا فاعل ہے۔ الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 87 کی ورکنگ سمجھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 87 میں جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ اور اس کا پہلا جملہ بن رہا ہے وہ یا سے شروع ہو رہا ہے، یا حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ ادعو فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آگے جو بنیہ منادہ آ رہا ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور منادہ جو ہے یہ مفعول بہ بنتا ہے۔ یوں ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب و ندا یا مقصود بن ندا جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور وہ ہے اذهبوا۔ اذهبوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ یوں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا یا جواب ندا بن جاتا ہے، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ بن جاتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے اس کا آغاز فا سے ہو رہا ہے، لہٰذا فا کے بعد والے جملے کو ہم عطف کر دیں گے اذهبوا پر۔ تحسسوا فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، من حرف جر ہے، یوسف مجرور ہے،
جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے تحسسوا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اذهبوا فعل پر۔ آگے جو وَأَخِيهِ ہے اس میں واو عاطفہ ہو جائے گا اور اخیہ جو ہے مضاف الیہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا یوسف پر۔ گویا یوسف معطوف علیہ ہو جائے گا، اخیہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تحسسوا فعل کے۔ اس کے بعد پہلے حصے کا جو تیسرا حصہ بنایا تھا اس کو انالائز کریں گے۔ واو عاطفہ، لا ناہیہ، تیأسوا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، من روح اللہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائے گا لا تیأسوا فعل کے، اور پھر لا تیأسوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور اس کا عطف بھی ہم جواب ندا پر ہی کر دیں گے۔ یوں پہلے حصے کے تمام جملے ہمارے انالائز ہو گئے، اب دوسرے حصے کا جو ایک ہی جملہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ وہ شروع ہو رہا ہے انا حرف حروف مشبہ بالفعل سے۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی نظر آ رہی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے ضمیر شان ہے اس لیے کہ کسی طرف نہیں لوٹ رہی۔ بہرحال انا کے اسم کے حوالے سے بات ہوگی، اب انا کی خبر جو کہ مرفوع ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ آ رہا ہے لہٰذا وہ جملہ جو ہے محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا، اور وہ جملہ جو ہے وہ لا سے شروع ہو رہا ہے۔ لا حرف نفی ہے، ییأسوا فعل چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے۔ من روح اللہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا ییأسوا فعل کے، الا یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور القوم الکافرون جو ہے موصوف صفت مل کر یہ فاعل بن جائے گا لا ییأسوا فعل کے لیے، اور پھر لا ییأسوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 87 کا دوسرا حصہ جو ہے ہمارا وہ بھی انالائز ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو تھی ہماری ورکنگ، اب دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے جملہ ندا اس کو لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، اذهبوا کو لا محل لہا جواب الندا، جملہ تحسسوا کو لا محل لہا معطوف علی جملہ جواب ندا، جملہ لا تیأسوا لا محل لہا معطوف علی جملہ جواب ندا، انہ لا ییأسوا لا محل لہا تعلیلیہ۔ تو جو آخری جملہ تھا یہ جملہ تعلیلیہ قرار دیا گیا ہے، اور آخری جملہ لا ییأسوا والا فی محل رفع خبر انا۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ یا بنیہ اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 87 بھی سورہ یوسف کی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔